آج چھٹے چیپٹر پہ خدا کا کرم ہے، تو مطلب آلموسٹ ختم ہو گئے کتاب. تو یہ چیپٹر جو ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ فلسفے میں کچھ چیزیں ہیں ان کا صحیح ہونا یا مطلب غلط ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، مگر وہ تصور خود ایک اتنا خوبصورت تصور ہے کہ وہ ہے تو بڑا اچھا خیال ہے. اقبال کا اجتہاد کا جو ایشو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر ہم فقہ یا پورے اصول فقہ کو یا قانون کو مانتے ہیں، اقتصادی پورے نظام کو مانتے ہیں، تو اس میں اگر ایک ڈائنامک قسم کے اجتہاد کا تصور نکالا جائے تو وہ اجتہاد کس طرح ایک موجودہ مذہب کی عکاسی کرتی ہے اور کیسے اس کو دکھائے گی. تو یہ کتاب چیپٹر جو ہے اجتہاد پہ ہے کہ اجتہاد ہے کیا اور کہاں اقبال اجتہاد پہ کھڑے ہیں. اقبال کی رائے کیا ہے کہ اجتہاد کیسی ہونی چاہیے. نہیں، ابھی نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ اسمبلی اور سینٹ جو ہیں وہ کیسے بٹائے جائیں گے اس کے اندر. اصل مدعا یہ ہے کہ ایک جدید اسٹیٹ جو ہے وہ اس اجتہاد کے اندر کیسے آئے گی. ابھی جو سسٹم ہے وہ اجتہاد، وہ فقہ کا انداز نہیں ہے. فقہ کو ایک الگ خلافت والے ہی انداز میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ قاضی ہوگا اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا تم ہوگا، مگر اس کی کافی ممکنات ہیں. جی ہاں. تو وہ شروع اس بات سے کرتے ہیں کہ قرآن میں اسلام جو ہے ایک ساکن کائنات کی رد کرتا ہے کو، اور ایک حرکی اس کا تصور ہے اسلام کا کہ کائنات متغیر ہے اور بدلتا رہتا ہے ایز اے ہول، جو کائنات کا تصور پیش کرتے ہیں. اور انفراد اس کیا کہتے ہیں، سائیکولوجیکلی یا جذباتی طور حساب سے یا ایموشنلی جو ہے اسلام ایک فرد کی کیا کہتے ہیں حیثیت کو مانتا ہے، بجائے فرد کو بحیثیت فرد مانتا ہے اور اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کا خون کا رشتہ یا آبا و اجداد کے سلسلے میں وہ کون تھا یا خاندان یا نسل کی بیس پہ یا ایون ملک کی بیس پہ بھی اسلام اس چیز کو نہیں مانتا کسی شخص کے. اسلام انسان کو انسان بحیثیت فرد کے طور پہ مانتا ہے. تیسری یہ ہے کہ جو انسانی اتحاد ہے نا، جو ہمیں ایک یونٹی نظر آتی ہے، وہ ایک روحانی طور پہ قائم کی جا سکتی ہے اور وہ پرسیپشن لازمی ہے مسلمان ہونے کے لیے. یہ تین چیزیں ایک اصولی طور پہ اسلام میں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ فردیت کو فوقیت دیتی ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ کائنات کو حرکی مانتی ہے، تیسری یہ ہے کہ وہ روحانیت کی انسان ایز اے کل کو روحانی بنیادوں پہ مانتی ہے، نہ کہ منطقی بنیادوں پہ. انسان ایز اے کل کو بحیثیت جنس بھی مانا جا سکتا ہے، وہ محض ایک مادی شے بن جاتی ہے. جی ہاں. سارے انسان کل میں تو سارے مطلب انسان کے خود بحیثیت انسان کیا ہے اس کو آپ اسپریچولی نکال سکتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ وہ کائنات کی اس ڈائنامسٹی کی پوری ایک دلیل پیش کرتا ہے کہ دا ورلڈ لائف جو حیات فطری حیات ہے انٹویٹیولی سیج. اچھا، یہ دلیل جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ ایک کنگ امپیرر جولیس کی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کرسچینٹی یا باقی جو مذاہب تاریخ میں آئے ہیں ان کے ہاں ایک خاص توحید کے تصور کی کمی تھی، اور وہ دلچسپی کا امر ہے وہ کہ وہ کسی پیغمبر کے ذریعے سے وہ توحید کا تصور کسی ایسے علاقے میں آیا جہاں پہ نہ کوئی اثر تھا نہ کچھ اور تھا. تو اقبال کہتا ہے کہ یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے. فطرت چونکہ حیات ہے، اس کی ایک اپنی حیات ہے، تو وہ خود میں محسوس کرتی ہے کہ کہاں پہ کمی ہے اور وہ کمی کس طرح پوری کی جا سکتی ہے. تو اس کمی کو انٹینشنلی اس جگہ پہ اس وقت پہنچایا جاتا ہے، اور
اسی کو ہم الہام کہتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو پیغمبر کے پاس آتا ہے، کیونکہ وہ فطرت، نظام فطرت جو ہاں فطرت کو جہاں پہ ضرورت ہوگی کہ اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے دوبارہ سے نئے سرے کی، اور جب وہ ضرورت آئے گی فطرت کے ہاں تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جہاں پہ ضروری ہے پوری ہونا وہاں پہ ہوگی۔ تو اس کے لیے یہ بھی اسلام میں لازم تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ کسی اور کلچر کا اثر نہ تھا، عربوں بدوؤں کا علاقہ تھا، اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں اپنا ایک زندگی چلتا ہے ان کا سارا، خیر ان پہ اثر تو تھا مگر اقبال کہتے ہیں نہیں رضو نہیں، ٹھیک جی جی جی۔ باقی دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ 3 بر اعظموں کے درمیان میں ہے، جہاں پہ 3 بر اعظمیں آ کے ملتی ہیں وہ وہاں پہ ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک بڑی کلچرل ورتھ ہے اس جگہ کی اور اس موومنٹ کی جو اسلام کے بعد آئی ہے۔ تو اسی پیرائے میں آ کے ایک نیا تصور یا نئی بنیاد فکر کی یا پوری دنیا کی توحید کے شکل میں آتی ہے جو پیغمبر لے کے آتا ہے۔ اب یہ جناب اپنی مرضی سے ہینگ بھی ہو جاتے ہیں، تو اسلام بحیثیت ایک مذہب کے، ایک فکر کے، وہ ایک پوری ہیومن یا ورلڈ لائف کے اندر ایک توحید اور اتحاد کا تصور ہے۔ اسلام بحیثیت ایک ریاست کے یا بحیثیت شہریت کے، وہ اس توحید کی انٹلیکچول اور ایموشنل اپلیکیشن ہے اس دنیا پہ، ایک ہیومن کائنڈ کے اوپر، انسانوں کے سارے اس کے اوپر ایک، جی ہاں، اور اس پریکٹیکل اپلیکیشن کے اندر بات وہاں پہ واپس آتی ہے کہ وہ فرد پہ زور دیتا ہے نہ کہ کسی آقا پہ زور دیتا ہے، اس کی لوئلٹی کمپلیٹلی خدا کے ساتھ ہے، ایک بادشاہ، ایک ریاست، ایک قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں، گاڈ از دا الٹیمیٹ اسپریچول بیسس آف آل لوئلٹی، ہاں یہ تو صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اسپریچول بیسس ہیں وہ ایک خاص تغیر کے ساتھ بدلتی بھی ہیں اس تاریخ میں، اور یہ کہہ لو کہ وہ بڑھتی جاتی ہیں، اور اسلام میں یہاں یہ میں بہک گیا، جو ہے یہ جنرل ہے، فرد ان جنرل ہے، یہاں پہ کوئی خاص فرد نہیں ہے، یہ تو فرد یکتا نہیں ہے، ہاں فرد یکتا نہیں ہے، نہیں فرد یکتا ہی ہے، مگر جنرل ایز ہے کہ ہر کوئی فرد جو ہے وہ ایک ہی ہے نا، برابر ہے۔ Such a conception of reality must reconcile the categories of permanence and the change with the belief of a believer۔ اب کسی ایسے تصور میں جہاں پہ وہ روحانی طور پہ ایک تحریک کی طالب ہے، جہاں پہ کل یا زور جو ہے یا اہمیت جو ہے فرد کی ہے، اور فرد کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہے اور وہ تابع بھی خدا کا ہے، اور اس کی ایک روحانی اہمیت ہے جو اس کے ساتھ اس کو فطرت کے اور خدا کے ساتھ لنک کرتا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے 2 قسم کے تصور لازم آتے ہیں، یا ایمان یا فکر لازم آتے ہیں اس زندگی کو چلانے کے لیے، ایک متغیر ہو اور ایک پرماننس۔ پرماننس ان سینس کہ توحید پرماننس، مطلب وہ تو قائم ہے ہمیشہ سے اس تصور کے اندر۔ یہ متغیر اور متحرک میں فرق جو ہے جس کے اوپر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا ہے، مطلب یہ متحرک نہیں ہے خود سے مگر یہ متغیر ضرور ہے، یہ خود ساختہ تحریک نہیں رکھتی مگر یہ متغیر ضرور ہے، تغیر کے لیے تحریک کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک الگ قسم کی تحریک ہوتی ہے۔ It must possess eternal principles to regulate the life, and eternal gives foothold the perpetual change۔ یہی بات کہ جو اس کے اس تصور کے اندر ایک مطلب آفاقیت ہونی چاہیے، اور وہی آفاقی تصور جو ہے خود کے کمپوننٹس میں بدلاؤ کی ایک وجہ ہو۔ یہ فرق بھی متغیر ہے، متغیر ہر چیز ہے،
متغیر فرد ہے، متغیر کائنات ہے، متغیر اس کے ہر کمپوننٹ اس کا متغیر ہے. تو اتنے متحرک تصور کے ہاں کے لیے آپ کو ایک ایسا خیال، ایسی زندگی، ایسا تصور حیات چاہیے جو متحرک ہو، اس میں بدلاؤ ہو سکے، وہ ڈائنامک ہو، اس میں ہر چیز بدل سکے، مگر اس میں آفاقیت بھی ہونی چاہیے. اب وہ آفاقیت خدا کی روحانیت کے ساتھ جوڑ کے، جو کہ قرآن سے نکل آتی ہے، تو ہاں تو وہ اس کے اندر رہ کے تغیر وہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے اس چیز کو قائم رکھتی ہیں. ہاں تو لاسٹ پر اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اقبال اور قرآن میں ہے، جس کا اقبال کافی بڑے زور و شور سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ خدا کے مختلف آیات میں سے ایک آیت ہے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ بدلاؤ سارا. مگر مسلمانوں نے اس چیز کو کبھی ملحوظ خاطر رکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ پچھلے 500 سال سے وہ ایک نظام زندگی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کہیں سے تحریک اور بدلاؤ کا نام نہیں ہے. وہ ایک کانسٹنٹلی قائم چیز پہ ہے. ویسے آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. ہاں وہ جمود کا شکار ہو چکی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ اس فکر میں، اس سارے سسٹم میں بدلاؤ کی حامی نہیں ہے. جو یہ تحریک ہے ایک سوشل اسٹرکچر کے اندر، یہی بنیادی تحریک ہے اسلام کی، اور یہی ایسنس ہے اسلام کی جو اسلام کو قائم رکھتی ہے. اس کو اسپرٹ نہیں کہہ سکتے وہ، مگر وہ چیز ہے جو اسلام کو زندہ رکھتی ہے، اور اسے اصولی طور پہ یا سیاسی طور پہ اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد اقبال اس کو اس معنوں میں بھی استعمال کرتا ہے، اجتہاد ہی سے جہاد بنتا ہے. جس ہو رہا ہے اس کو مانو، جو ہو رہا ہے نہیں، ہاں تغیر کو مانو، مگر جہاں پہ اجتہاد کا یہ ہے کہ لفظی طور پہ کوشش کو کہتا ہے. جی ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں زمانہ بدل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اصول بدلیں گے، ایسنس برابر ہونا چاہیے. جی جی ہاں جی. تو اجتہاد کا ان کے ہاں لفظی مطلب وہ کہتے ہیں کہ کوشش ہے، اور اس کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ لیگل ججمنٹ ہے جو کسی لیگل کویسچن کے اوپر اس کی جواب دی جائے گی. وہ کمپلیٹلی فریلی مطلب ہوتی ہے، مگر وہ ایک خاص اصول اور اسلام کی بنیاد میں ہی رہتی ہے، جیسے ان کے اصول نکلتے ہی اس چیز میں ہیں. تو جس طرح وہ اجتہاد کو لے رہے ہیں وہ اسی طرح جہاد کو بھی لیتے ہیں کہ جہاد اسی کوشش کا نام ہے. علمی طور پہ یا پھر عملی طور پہ کسی بھی طریقے سے وہ اس پورے روحانی پرتوں کو امپلیمنٹ کرنے کا جو ایک انداز ہے وہی جہاد ہے، اور اسی کو فقہ میں اجتہاد کہتے ہیں، جو کہ اسی روٹ ورڈ سے، جہادہ کی روٹ ورڈ سے نکلتا ہے دونوں کا. اب ٹریڈیشنلی یا اس روایتی پورے انداز میں اجتہاد کے 3 ڈگریز ہوتی ہیں، کہ 3 قسم کے اجتہاد ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کمپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ لیگل اس پورے پریکٹیکل سسٹم کو چینج کیا جا سکے، جو ایک فاؤنڈر ہمیشہ چینج کرتا ہے. جب ایک نیا اسکول آف تھاٹ فقہ میں نکلتا ہے، ایک نیا فقہی مکتبہ بنتا، نہیں طاقت نہیں، جب نیا فقہی مکتبہ پورا بن، جیسے ابو حنیفہ ہیں ان کے دور میں، ان کے بعد امام مالک آئے ہیں. نہیں یہاں اجتہاد جو فقہی اجتہاد ہے اسی پہ بات ہو رہی ہے، جو قانون میں بدلاؤ یا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یا جو اصول کو انٹرپریٹیشن کے طریقے جو ہوں گے فقہ کے. تو اس کے 3 مختلف اجتہاد کی کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک یکسر نیا ایک فقہی مکتبہ نکلتا ہے، جہاد ہے اجتہاد
اجتہاد کی آگے آپ نے جہاد یا جہاد کا لفظ استعمال کیا؟ میں جہاد اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ اقبال کہتے ہیں جہاد اور اجتہاد ان دونوں اس کوشش والے لفظ سے نکلے ہیں، بس ٹھیک، تو دونوں سیم ہی مطلب کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی کوشش کرنا اور اس کے خاص اسپریچول انٹینشن کے ساتھ اس کو لے کے آگے اس کی عملی انٹرپریٹیشن ہوگی ٹھیک. اس چیز کی. تو پہلی کیٹیگری یہ تھی. دوسری یہ ہے کہ ایک ریلیٹیو کیا کہتے ہیں اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر فقہ کو کے اندر رہ کے اس میں کوئی ایک انٹرپریٹیشن کرتے ہو، وہ ایک ریلیٹیو اجتہاد ہے. تیسرا جو کیٹیگری ہے تیسری وہ ایک اسپیشل اتھارٹی وچ ریلیٹ دا ڈیٹرمننگ آف دا لا اپلیکیبل پرٹیکولر کیس ان دا پرٹیکولر سے. اب پہلا کیٹیگری یہ ہے کہ وہاں پہ پورے کی پورا فقہی اصول بدل جاتا ہے، مطلب فقہ ایک نئے قسم کا فقہ سامنے آتا ہے. دوسرے میں یہ ہوتا ہے کہ ود ان اے فقہ ایک نیا انٹرپریٹیشن اسی فقہ کی نکلتی ہے. تیسرا جو ایک پرٹیکولر بہت کیس ہے کہ ایک کیس کے اندر اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیس کیسے ڈیل کرنا ہے تو اس کو مختلف دلائل قانون کے تحت شرح کرنا اس کی، وہ جی ہاں وہ تیسری قسم کی اجتہاد ہے. جو اقبال بات کریں گے وہ پہلی قسم کی اجتہاد ہے. ایک وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ اتھارٹی آف لیجسلیشن ہوگی کہ پوری لیجسلیٹو اسٹرکچر کو آپ بدل سکتے ہو. اب اقبال کہتے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے ہاں تھیوریٹیکلی اس کا امکان ہے، مگر کبھی کسی نے اس پہ یہ کہا نہیں ہے کہ اجتہاد ہو سکتا ہے مکمل اجتہاد جو ہے کہ آپ پورے فقہی اصول کو چھیڑ دیں اور اس کو پورا بنا دیں. ہاں مگر جس کی وہ امپورٹنس بتا رہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کیا کہتے ہیں اجتہاد پوری جو فقہی تاریخ ہے اس کو اگر دیکھیں تو اقبال مانتے ہیں کہ عباسیوں کے ٹائم پہ یہ مطلب عباسیوں تک کسی بھی اسلامی یا امیہ کے پورے دور میں شروع سے لے کر وہاں تک کوئی ریٹن لا نہیں تھا. ریٹن لا صرف قرآن تھی اور قرآن کی بیس پہ ہی سارا لیگل اسٹرکچر کھڑا تھا. اور شروع سے لے کر عباسیوں کے ٹائم تک یہ جو فلیکسیبلٹی تھی ایک ریٹن لا کی انٹرپریٹیشن کی، اس کی اہمیت یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان 200 سال ہیں یا 300 سال ہیں، ان 200-300 سالوں میں 19 مختلف مکتبہ فکر نکلے تھے فقہ کے اندر، اور 19 مختلف انداز سے اس فقہ کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا تھا. اور کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہاں کھڑا رہنا ہے اور اس سے ہلنا ہی نہیں ہے. جہاں مسئلہ نظر آیا لوگوں نے باقاعدہ اس فقہ کو ڈینائی کیا ہے، کہا ہے کہ قرآن اس طرح کی چیزوں کو رکھتا ہے تو آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. تو ڈائنامسٹی ہمیشہ سے تھی. وہ عباسیوں نے ایک آمرانہ طریقے سے یا ان میں خاص جو مختلف وجوہات ہیں مباحث کے اس کی وجہ سے وہ رک جاتی ہے، پھر جا کے بعد میں بہت اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے اس میں. تو یہاں پہ 200-250 سال کا ہے، 300 ہوگا. عباسیوں کا دور نہیں، وہ فقہ کو فالو کرتے ہیں. پھر عباسی جو ہیں فقہ کے اوپر ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن لکھی جاتی ہے. پہلے والے جو ہیں ہاں پہلے والے تو قرآن کے ذریعے سے وہ بھی تو اس میں بدن کرتے آ رہے تھے. ہاں بالکل نہیں، وہ لیکن یہ ایک عملی شکل آ گئی کہ انہوں نے پھر ریٹن ایک وہ لے لی. اب جو اسلامک بنیادی اصول ہیں جہاں پہ وہ سارا ہے، جیسے توحید کا تصور ہے، وہاں اقبال کے ہاں توحید مطلب وہ کہتے ہیں توحید جو ہے ایک اسٹیٹ کے اندر اگر ہم پریکٹیکل معنوں میں توحید کا معنی لیں تو وہ کہتے ہیں مین از اے باڈی وین لوک ایٹ از ایکٹنگ ان دا ریگارڈز آف دا ورلڈ وچ از دا مین سول اینڈ دا ایکٹنگ آف دا الٹیمیٹ آئیڈیا سچ تھنگ. انسان جو ہے ایک جسم ہے جو عمل کرتا ہے، اور اس کی جو حرکی قوت ہے جو اس کی روح ہے یا اس کا عقل ہے وہ ایک الٹیمیٹ ایم کی طرف اور ایک آئیڈیل کی طرف موو کرتی ہے اس حرکت کو. تو توحید کا اپروچ یہ ہے کہ وہ اس ہر انسان جو ہے ایک جسم جو ہے وہ پرپزفلی ایک اتحاد کی طرف حرکت کرتی ہے. ایسنس آف توحید پریکٹیکلی اور پورے اسٹیٹ میں قرآن کے اندر یہ مانا جانا چاہیے
یہ یہی ہے کہ ایکویلٹی کیا ہے، اس میں ایکویلٹی ہوگی، سولیڈیرٹی ہوگی، اور اس میں ایک آزادی کا تصور ہوگا، کیونکہ اقبال کے ہاں یہی ہے کہ قرآن جو ہے فرد پہ لے کے آتا ہے، قرآن ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ کے اوپر نہیں کبھی کھڑا ہو سکتا۔ اب اسلامک اسٹینڈ پوائنٹ میں اسلام کے ہاں اسٹیٹ جو ہے ایک آئیڈیل پرنسپل کی طرف پورے سوسائٹی کو ایک خاص وقت کے اندر لے کے جانے کا ایک نام ہے، ایک ہیومن آرگنائزیشن ہے جس کے ہاں ایک آئیڈیل کا تصور ہے معاشرے کا، اور وہ انسان کو اس مرتبے پہ لے کے جانا چاہتی ہے۔ یہ ایک بنیادی مطلب اسٹیٹ کا تصور ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے اسٹیٹ جو ہے وہ تھیوکریسی ہے، مگر تھیوکریسی ان بنیادوں پہ نہیں ہے کہ آپ یہ مانیں کہ کوئی مطلب بادشاہ ہے جس کو ہم ذل الہی کہتے ہیں کہ بھی اتنا بڑا ہو گیا، خدا نے اس کو منتخب کیا ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ جو اتھارٹی ہے وہ خدا ہی ہے، باقی سارے لوگ جتنے بھی ہیں اس میں وہ افراد کو اس طرف لے کے جانے میں مدد دیں گے پوری ایک آرگنائزیشن کے تحت۔ اور ایفرٹ کیا ہے کہ ہم اس کیا کہتے ہیں حرکت یا بہاؤ میں روحانی طریقے سے اس طرف جائیں پورا، مطلب جو مادی دنیا ہے وہ محض اس کی طرف ایک موومنٹ کا نام ہے۔ یہ جو پورا ریاست کا جو ایک آرگنائزڈ حرکت، اس کا جو مطلب ہے وہ سارا۔ اور قرآن اقبال یہاں پہ لے کے آتے ہیں کہ قرآن اس اسپریچول ایسنس کو ہمیں دیتا ہے، ہم نے قانون اس اسپریچول ایسنس کے تحت نکالنے ہیں۔ قرآن پرٹیکولر قانون نہیں دیتا، وہ ایک جنرل ہے، اور اتنا جنرلائزڈ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصول یہاں سے یوں نکل سکتا ہے، وہ وہاں سے یوں نکل سکتا ہے۔ آپ نے اس کی ایسنس کو فالو کرنا ہے، اور جو بھی قوانین ہوں گے وہ اس کے تحت چلیں گے۔ جی ہاں۔ اب جب کوئی مثال کے طور پر جب لیگل کیسز ہوں گے یا پھر کوئی بھی مطلب واقعہ ہوگا یا کچھ بھی طریقے سے آپ اس واقعے کو ڈیل کرنا چاہیں گے لیگلی، تو آپ عمومی طور پہ 4 چیزوں کو رجوع کرتے ہیں، نہیں 4 سورسز ہیں جن کو رجوع کیا جاتا ہے۔ پہلا قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتا ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ یہی میں جو کہہ رہا تھا کہ وہ یونٹی آف اسٹیٹ اور یونٹی آف ریلیجن کی پوری ایک انٹرپریٹیشن ہے قرآن، کہ وہاں پہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں اس چیپٹر میں ترکوں کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل ہے کہ ترکوں نے جو ایک اختراع کی ہے، پوری سمجھ لیں تبدیلی لے کے آئے ہیں، اور وہ اس دور کی بڑی دلچسپ انٹرپریٹیشن ہے جو اقبال اس میں ترکوں ہاں وہ خلافت کو بڑا مدلل طریقے سے ختم کر دیتے ہیں، اور وہ یہ منواتے ہیں کہ جو یہ پولیٹیکل نظام ہے یہ اجتہاد کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ بعد میں جو لے گئے ہیں ترک کے بعد ہاں مطلب وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ تو نہیں لکھا کہ بادشاہ ہونا چاہیے، اس نے یہ لکھا ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ ہو، وہ پورا گروہ ہو سکتا ہے، وہ کمیونٹی ہو سکتی ہے، وہ ایک کیبنٹ بھی ہو سکتا ہے، 25 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ایک فرد ہونا چاہیے وہ بڑا۔ قبل اسلام بھی یہی تھا، یہ جو قبل اسلام بھی یہی تھا، نہیں اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پر وہ جو خلافت کی تبدیلی ہے، یا وہ خاص بادشاہ کو ہی خلیفہ ماننا لازم، تو ایک فرد کو خلیفہ ماننا تو لازم نہیں ہے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ ہاں اس میں ایک انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہ ہے، تو وہ اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جو ایک کرٹیک ہے کہ اسلامی ریاست کے جو اس خاص کر خلافت عثمانیہ کے اوپر ہے، وہ یہ کہ یہاں جو خلافت عثمانیہ کی موومنٹ ہے اتاترک کے، جو اتاترک تو بعد میں آتے ہیں، جو موومنٹ پہلے سے شروع ہوتی ہے، جو یہ پوری تحریک ہے، اس میں یہ ہوا یہ ہے کہ مذہب اسٹیٹ سے الگ ہو گئی، جدا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کے ہاں مذہب اور اسٹیٹ کی دوری ہے ہی نہیں، وہاں پہ دونوں اتحاد ہیں۔ مذہب جو ہے اسٹیٹ کا بھی مسئلہ ہے، مذہب فرد کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کا اس طرح کی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ جیسے ایک یورپین انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹیٹ اینڈ ریلیجن کا، وہ اپنے پرسپیکٹیو سے اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ یورپین یہ ہے کہ وہ ایک اتھارٹیرین مذہب جو کہ اسٹیٹ کی شکل میں آتا ہے،
اسلام میں کبھی اس طرح کا ایک اتھارٹیرین مذہبی نمائندہ ایز اے اسٹیٹ سامنے آتا ہی نہیں ہے. وہ ایک پولیٹیکل نمائندہ ہوتا ہے, عموماً خاندان ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ریاست کو قبضہ کیا ہوتا ہے اور پھر اس کو چلا رہے ہوتے ہیں, اس کے نمائندے ہوتے ہیں. ہاں, تھیوکریسی یہ ہے کہ ایک ریاست ہے جس کا پورا اصولی یا قانونی نظام جو ہے وہ خدا کی اصولوں پہ چلتا ہے, وہ تھیوکریسی ہوتی ہے. جیسا ڈیموکریسی لوگوں کے اصولوں پہ ہوتا ہے, وہ ایک ڈومینین پہ چلتا ہے. تو جو مجتہد ہوگا اسلام میں, یا یوں کہہ دو کہ مجدد جو اسلام میں ہوگا, اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ تمام انسانیت کے متعلق اچھائی یا جو اصول قائم کرے گا وہ تمام انسانوں پہ اپلائی ہوگا, کیونکہ اسلام نہ اس ریاست کی بات کرتا ہے, نہ کسی ایک قوم کی بات کرتا ہے, نہ کسی ایک نسل کی بات کرتا ہے. اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ انسان کی بات کرتا ہے. تو اس کا جو ایک نظام بنے گا, قانون بنے گا, وہ ہر مذہب کو, ہر انسان کو اور ہر چیز کو اس کے اوپر مد نظر رکھ کے قائم کیا جائے گا. یونیورسل ہو. جی ہاں. اب قرآن جو ہے وہ انہی پرنسپلز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ایک ایسی لائف ویلیو ہونی چاہیے جس کے فاؤنڈیشن جو ہیں قرآن ان پرنسپلز کے اوپر انٹرپریٹ کیے جا سکتے ہوں. اس کے علاوہ جو اس میں پرٹیکولر واقعات دیے گئے ہیں, ان کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ وہ واقعات عمومی اس طرح کے ہیں جیسے کہ پرانے اقداروں کے اوپر یہ کہا گیا ہوگا کہ بے فلاں مذہب والوں نے یہ نہیں کیا تھا, یہ غلط تھا, تو یہ کرنا چاہیے. اور یہ جو جزوی بیانات ہیں, وہ جزوی بیانات اصول نہیں ہیں جو وہاں سے ہیں, وہ ایک وقت ہے, ایک واقعات کے ذکر ہیں, اور ان کا وہ ہے. اس طرح نہیں کہا گیا ہے کہ یہی آپ کا اصول ہے, زندگی کو اس کے علاوہ چلانا ہی نہیں ہے آپ نے. ہاں بالکل. جی. دوسرا جو ہے وہ حدیث ہے. اقبال کہتے ہیں کہ مطلب حدیث کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وہ لگ بھگ 100 سال کے دوران باقاعدہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں یا سامنے آتے ہیں آہستہ آہستہ پورے مجموعے. ہاں, کمپائل تو بہت پہلے سے ہو رہے ہوتے ہیں, مگر جو عام ہوتے ہیں وہ 100 سال کے بعد کے دوران ہی ہوتا ہے, جہاں پہ سیرت النبی بھی لکھی جا رہی ہوتی ہے اور سارا وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ اپنے فقہ کے اندر احادیث سے رجوع نہیں کرتے. وہ جی ہاں, وہ عموماً ان واقعات کو یا تو منطقی طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اس طرح دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس حدیثیں نہیں تھیں, ان کا حدیثوں کا ذکر نہیں ہے, ان کو ظاہر سی باتیں پتہ ہوگا, مگر انہوں نے اس حدیث کے ساتھ نہیں, منطقی ایک انٹرپریٹیشن ہوتا ہے نا چیزوں کا کہ وہ کرتے ہیں. تو جو بھی واقعات احادیث کے ہیں ان کو ایک انسان کی مطلب ایک وہ پیغمبر ہیں جس کا شیخ کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر جو کام کرتا ہے, جو بھی اس کا ایکٹ ہوگا وہ ایگزیکٹلی وہی ایکٹ ہے جو ہونا چاہیے. تو پیغمبر کا جو پورا کردار ہے, اس کے تمام احادیث, اس کے تمام اعمال جو ہیں, اقبال کہتا ہے کہ وہ یوں دیکھنے چاہیے کہ وہ ایک پرفیکٹ انسان ہے موریلٹی اور پولیٹی اور سارے اس کانسٹیٹیوشن پورے اسٹرکچر کے اندر. اس کے بارے میں جاننا یہ ہے, یا اس کے سمجھ و سنت پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک باقاعدہ اس پورے اصول کے تحت چلتے ہو. وہ اسینشلی ایگزیکٹلی وہی ہے جو کسی کو ہونا چاہیے. تو احادیث جو ہیں اس بنیاد پہ آپ کو مدد کریں گی ان اصولوں کے اندر. مثال کے طور مطلب اصل یہ ہے کہ سیرت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت کیا ہے اور سیرت کی طرف رجوع کرنی چاہیے. احادیث ایز اے سورس آف ایکٹ نہیں استعمال ہوں گے جس میں. ہاں, چوتھا اجماع ہے جس میں یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اجماع اصل میں ہونی چاہیے تھی اور آج بھی ہونی چاہیے. اور اجماع کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ہم کسی نیشن اسٹیٹ میں ہیں یا ایسی دنیا میں ہیں جہاں سب کا زور نیشن اسٹیٹ کے اندر تحت ہے, تو ہمارے پاس ایک بنیادی آئیڈیا ہے اجماع کا جو مختلف فرقوں اور مختلف مذاہب کو ایک جگہ پہ لا کے اکٹھا کر سکتا ہے. تو ہم اس چیز کو اجماع کے ذریعے کر سکتے ہیں.
مگر یہ خیر ایک الگ بحث ہے کہ غیر مذہبی فقہ میں اثردار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا فقہ بنانے میں. اس میں چوتھا جو ہے وہ قیاس ہے. قیاس کا تو قیاس میں یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ قیاس کسی بھی واقعے کو منطقی کا استعمال کرتے ہیں. منطقی طور پہ جب آپ کو اس کا کچھ پتہ نہ ہو تو لا ہو اصول ہو اگر وہ پچھلے ایک مطلب اس کے پریسیڈنٹس نہ ہوں تو ان کو منطقی دلائل کی بنیاد پہ انٹرپریٹ کرنا اور کسی بھی اس وقت کے قوانین کو شرح کرنا وہ قیاس ہے. اور ایکچولی یہی قیاس جو ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اجتہاد اسی کا ایک دوسرا نام ہے. جی ہاں. اقبال ان کو اوپر نیچے نہیں رکھتا. فقہ میں ویسے اوپر نیچے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس واقعہ ہے تو قرآن اتھارٹی اور یہ ہے. اقبال اس طرح نہیں کر رہا. اقبال کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ ایسینشیل پرنسپل دے رہا ہے, جو احادیث ہیں یا سیرت ہے وہ اس پرنسپل کی اپلیکیشن دے رہے ہیں. اجماع جو ہے وہ ایک کل کی ایک اتحاد کی شکل ہے جو کہ آپ مطلب ایک رائے ہے سب کی, تو اس رائے کی ایک اہمیت ہے جو بڑے لوگ جو سمجھدار جو ہیں سارے. اب یہاں پہ اہمیت جو ہے وہ قیاس کی ہے جو اجتہاد ہے. قیاس تو بنیادی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہو تو وہاں پہ لیگل اس میں ہوگا, لیکن جو اصول بنائی جائے گی کسی پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کی یا کسی ریاست کو قائم کرنے کی یا کوئی بھی فقہ کی نظام پوری چلانے کی, وہ اس میں ایسنشلی یہ ہونا چاہیے کہ اس کی روش توحید کی طرف ہو اور روحانیت کی طرف ہو, اور اس کی روش اس طرح ہو کہ کائنات جو ہے کلی طور پہ ایک فرد ہر فرد جو ہوگا وہ خدا کی توحید کی مطلب جی ہاں اس کی لوائلٹی اور اس کے اوپر سارا ڈیپینڈنٹ ہوگا. اگر یہ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوگا اور وہ قرآن کے اس ایسینشل چیزوں کو فالو کرے گا تو وہ اسلامی فقہ سے باہر نہیں ہوگا. ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ان 4 5 یا 10 فقہوں کو فالو کریں. اگر وہ فقہ ہمارے وقت کے مسئلوں کو ڈیل نہیں کرتے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ذریعے سے جو یہ بحث و تمیز اور یہ قیاس جو بھی سسٹم ہاں اقبال کہتا ہے کہ ان کو رد کر دو بہتر ہے. کر سکتے ہیں اجتہاد کا اتفاق رائے کر سکتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہیں یہ ہونے چاہیے ریاست کے جس کے ہاں مطلب اجتہاد کا اقبال اتنی کیا کہتے ہیں وہ دیتا ہے جگہ دیتا ہے کہ آپ جو ایگزسٹنگ جتنے بھی فقہ ہیں اگر ان میں سے کسی کو بھی نہ مانو تب بھی اس پرنسپل کو اگر آپ فالو کر رہے ہو تو پرنسپلی وہ تمام جو ہیں ایک ہی ہیں. جزوی طور پہ وہ فرق ہوں گے کیونکہ اپنے زمان مکان میں فرق ہے, اپنے حالات میں فرق ہے, ان کا تصور ریاست فرق ہے, ان کا فرق ہے, ان کا عملی نظام سارا کچھ زندگی فرق ہے تو اس کا بھی فرق ہے. اس میں 3 اہم چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ ہے کہ کائنات کی ایک اسپریچول انٹرپریٹیشن ایگزسٹ کرنی چاہیے پورے علم کے اندر. دوسری یہ ہے کہ فرد کی ایک اسپریچول گروتھ کی افرمیشن ہو. تیسری یہ ہے کہ بیسک پرنسپل جو ہوگا وہ ایولیوشن اسپریچول ایولیوشن کی ایک ہیومن سوسائٹی کی جو ایولیوشن ہے اسپریچولی اس کی افرمیشن ہوگی اس پورے اصول کے تحت اس پورے نظام کے تحت. وہ آپ کا علم ہو, وہ معاشرہ ہو, وہ چاہے سائنس ہو, وہ چاہے کچھ بھی ہو, جس قسم کا بھی ہاں اس میں یہ 3 اصول ہونے چاہیے. ان اصولوں کو تابع رہتے ہوئے آپ کوئی بھی لیگل سسٹم یا اسٹرکچر بنائیں وہ اسلامی ہے اور قرآن کے تحت چلے گی. یہ آج کا عملی تعبیر اتحاد جی ہاں. اور اس اجتہاد کی اصل میں بنیاد پہ یہ پورا جو سسٹم ہے جس کو پیش کر رہے ہیں وہ اسی
آدھار پہ کڑا ہے کہ آپ اگر اس اجتہاد کو مانتے ہیں تو آپ اقبال کے اس کائنات کی طرف جا سکتے ہیں جہاں پہ ایک نئی انٹرپریٹیشن ہوگی. وہ قرآنک محض اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک اسپریچول انٹرپریٹیشن آف یونیورس ہے اور وہ ایمنسپیشن آف انڈیویژول کا تصور رکھتی ہے اور وہ ایک ہیومن اسپریچول ایوولوشن کی بات کرتی ہے جس میں فرد کا ایک تصور ہوگا, جس میں خدا کی وحدانیت کا ہوگا, جس میں ریولیشن کا ایک پورا تصور ہوگا. تو وہ چاہے اقبال دے یا کوئی بھی ان کو بنیاد پہ کچھ بھی دے دے, مذہبی طور پہ اسلامی ہی ہوگا. تو یہ چونکہ ہاں مطلب وہ اقبال اس طرح کا کوئی تصور کوئی بھی دے وہ مذہبی طور پہ اسلامی ہی ہوگا. اور دیکھنا یہ چاہیے کہ آج کی ضرورت کیا ہے اس کے تحت. ہاں فکری طور پہ ہاں صحیح آپ تو یہ ریکنسٹرکشن پورا جو ہے اس دور کے حساب سے ہے. جب دور بدلے گا تو فکر بدلے گی, چیزیں بدلیں گی, انٹرپریٹیشن بدلے گا, ایسنس وہی رہے گی اور وہ اس کی پرماننٹ وہ ہے کیا کہتے ہیں کوالٹی ہے. جو تبدیلی ہے وہ فکر کی ہے, وہ بدلتی ہے.